ہمارے پاس کی بات نہیں ہے. رب جانے یا رب کا محبوب جانے, رب جانے یا رب کا محبوب جانے. تو قیامت کے دن کیا, قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مقام محمود پر بٹھائے گا. اور پھر دیکھیں, پھر سارے ایک جلوس کی شکل میں آ کر اس کی بارگاہ میں حاضر ہو. میں نے پہلے بات کی تھی, میں مثال دے رہا تھا مانے ابو بکر پر کہ اگر میرے آقا ہر عیب سے اعلیٰ ہے تو رب نے اپنے محبوب کا جو دوست بنایا ہے نا, لنگوٹی یار, اس کو بھی زمانہ جاہلیت میں بھی ہر عیب سے پاک بنایا تاکہ کوئی بدبخت اٹھ کر نہ میرے محبوب کی ذات میں انگلی اٹھائے اور نہ میرے محبوب کے محبوب دوست میں انگلی اٹھائے. ہر کوئی یہ کہے ابو بکر, عبداللہ کا اصلی نام سب کی زبانوں سے رب نے اتار دیا. ہر کوئی اپنا اور خیر, ہر کوئی کہتا تھا ابو بکر ابو بکر ابو بکر ابو بکر. کیا مطلب؟ ہر عیب سے اعلیٰ. ابو کہتے باپ کو. اور میں اس میں ایک بات کی تھی کہ بکر کا معنی پھل بھی ہے, بکر کا معنی پھول بھی ہے. کیا ہے؟ تو میں ابھی وہ بات مکمل کروں پھر میں ادھر آتا ہوں کہ یہ پھول اور پھل کیا ہے. ایک معنی تو آپ کو بتا دیا نا. بولیے, اگر مختلف یعنی اگر ڈائریکٹ سرکار کی بارگاہ میں آ جاتے ہیں تو میں نے پہلے بات کی ہے نا, تو جنت میں جب مجلسی لگنی تھی نا, محفلیں لگنی تھی, تو اس زندگی کا کنارہ کیا ہے؟ بولو, اس زندگی کا کنارہ ہے نا, بولیے. تو اس زندگی کا کنارہ نہیں ہے. تو تیاری ہو رہی ہے نا؟ اب آپ نے بول لیں گے. میں نے کہا ہے کہ اس زندگی کا کنارہ ہے, تو اس زندگی کے لیے اتنی تیاری کرو جتنا کنارہ اس کا, تو اس کے لیے تیاری اتنی کرو جتنی وہ زندگی لمبی. تو ہم نے تو الٹ کیا ہوا, ہم تو الٹ کیا ہوا. مجھے حضرت علی کا قول رضی بار بار یاد رہتا ہے. میں جب اکیلا بیٹھتا ہوں میں کہ میرے علی نے کمال ہی کر دیا رضی اللہ. باب مدینۃ العلم نے, باب بولو گا ادھر کہو گا, باب مدینۃ العلم, آئے کیا بھی بلا خدا کی قسم, علم کے شہر کے دروازے سے. میں پڑھ رہا تھا, کسی نے علی سے پوچھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ یہ جو آپ کے پاس جو ٹھاٹھے مرتبہ سمندر علم کا, یہ کیسے آیا ہے؟ کہنے لگا آپ نے میرے آقا نے صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت سے سنا نہیں. انہوں نے فرمایا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابها. کہنے لگا یہ تو الحمدللہ ہم نے سنا ہے, پڑھا بھی ہے, لیکن یہ ٹھاٹھا مرتبہ سمندر. کہنے لگا یار بات یہ نہیں ہے, بات یہ کہ جب میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو غسل مبارک دے رہا تھا نا وصال شریف کے بعد, کیا کر رہا تھا؟ ویسے بات یاد ہے کہ نا, یہ تقریروں کے فائدے تب ہوں گے جب آپ کو بات یاد ہے, جب مجھے بھی یاد ہے کہ نہیں. تسی سنتے جاؤ تو سناتے جاتے ہیں, تقریریں تو بڑھیا ہو گئی ہیں کہ نہیں. پھر آپ تقریریں ہو رہی ہیں, اشتہار اوپر ساڑھے لگے مولوی تصویریں لگی ہیں, اتنا پکڑیاں تو کیا کمال نہیں. لیکن میں تو جملہ کہا کرتا ہوں کہ نہ گارنٹی داڑھی میں رہی ہے, نہ گارنٹی دستار میں رہی ہے, نہ گارنٹی حجوں میں رہی ہے, نہ گارنٹی عمر میں رہی ہے, نہ تسبیحوں میں رہی ہے, نہ اللہ اللہ میں رہی ہے, نہ صوفی بسوا میں رہی ہے. بس میں نے تو قرآن و سنت میں یہی پڑھا ہے کہ گارنٹی میرے آقا نے جو دی ہے وہ یہ دی ہے اللہ کی مخلوق کے ساتھ اس کا برتاؤ کیا. بس ادھر تو عبادت اور ریاضت میں زور دیا ہوا اور اندر سے گندگی ہے, اندر منافقت ہے, اندر کون پانے نہیں. محترم, میں اس حدیث کو کیوں بار بار سناتا ہوں کہ میری اپنی تیاری ہو جائے, میری اپنی تیاری ہو جائے, مجھے اپنی یاد دہانی ہو جائے. میرے آقا علیہ السلام بتاؤ لوگوں کو, یہ پیغام لوگوں تک پہنچاؤ, خود بھی تیار ہو جائے, میں بھی تیار ہو جاؤں, ہمارے گھر والے تیار ہو جائے. اگر تم چاہتے ہو نا کہ میرا پورا ٹبر جنت میں جائے اور نبی پاک کے دست نبوت جنت میں مل جائے تو پھر سنو, آقا علیہ السلام نے فرمایا ظاہر تے باطن. سن رہے ہو نا, بولیے میری بات مشکل تو نہیں. فرمایا ظاہر تے باطن, فرمایا اندر تے باہر. ایک کہتے گارنٹی تو مجھے دے دے, میں تیرا نبی زمانہ دیتا ہوں کہ جنت میں دے دیتا ہوں. تو اگر تیری بھی خواہش ہو, میری بھی خواہش ہو, تیری بھی تمنا ہو, میری بھی تمنا ہو کہ میرے بھی بچے, میرے بہن بھائی, میرے والدین سارے جنت میں چلے جائیں, میرے دوست بھی جنت میں چلے جائیں, ٹھیک ہے نا جی. تو پھر آپ بھی ان کو تیاری کرواؤ نا. ان کو بھی اللہ کے بندو, ہم نے جمعے پر سنا ہے, ہم نے جمعے پر خطبے میں سنا ہے کہ آقا علیہ السلام نے گارنٹی دی ہے, ضمانت دی ہے,
نبی پاک کی گارنٹی ہے یا نہیں؟ سارے بولیے کیسی گارنٹی نبی پاک کی گارنٹی؟ نبی پاک کی گارنٹی یوں سمجھے خدا کی گارنٹی ہے. اس کا حوالہ قرآن مجید سورۃ النجم ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی براۃ من اللہ ورسولہ اذان من اللہ ورسولہ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی فاتبعونی یحببکم اللہ من یطع الرسول فقد کثیر دلائل ہے کثیر. تو جو نبی گارنٹی دے رہا ہے وہ یوں سمجھو کہ خدا کی طرف سے گارنٹی. تو پھر گھر والوں کو تیاری کر دو, خود بھی تیاری کرو. پھر آج کے بعد دربار عالیہ صوفیہ آباد دربار کی جامعہ مسجد سے پیغام تمہیں بھی مل گیا, پیغام مجھے بھی مل گیا ہے. پھر آج کے بعد یہاں سے تائیہ کر کے نکلے, دنیا جدھر کی جدھر ہو جائے, ادھر کی ادھر ہو جائے, آج کے بعد قبر میں سہار میں جائیں گے. سارے لوگ واپس آ جائیں, سلیب پہ ڈال دیں, مٹی ڈب جائے, پردے اٹھ جائیں, سرکار سامنے ہوں, سرکار منکر نکیر ہم سے پوچھے بتا یہ ہستی کون ہے. سرکار فرمایا رک جاؤ, یہ مجھے پوری زندگی گارنٹی دے کے آیا ہے, یہ پوری زندگی مجھے گارنٹی دے کے آیا ہے. باقی منافقت میں کچھ نہیں دے, کوڑ پن میں کچھ بھی نہیں دے, دھوکے میں کچھ نہیں دے, فرار میں کچھ نہیں دے. میرا احتمال اور بھی سن لے, میں اکثر کہتا ہوں کہ تو جتنا ہائی لیول پہ چلا جا, تو جتنا امیر ہو جا, خدا کی قسم چادریں دو ہی ہیں, چادریں دو ہی ہیں. جب تمہیں تختے پہ لٹایا جائے گا اور تیرے کان کے ساتھ لب لگا کے پوچھا جائے گا اللہ کے بندے آج بول کے دکھا تو ہے کیا, یا صرف آج بتا دے, یا بول تو صحیح یار, یا کلمت تو بدل, یا اپنی ٹانگ کو ہلا, اپنے بازو کھالا. تو پھر میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں اگر یہ کفیت تمہاری بھی ہونی ہے, یہ کفیت میری بھی ہونی ہے, تو پھر آج تحیہ کرو نا کہ ہم ظاہر بھی باطل بھی ایک ہو جائیں, اسی پہ قائم ہو جائیں, اسی پہ جم جائیں, اسی پہ ڈٹ جائیں, اسی پہ لگ جائیں, اسی پہ چلتے رہیں. بھی موت کا تو پتہ نہیں کسی وقت بھی جھٹکا لگے, ہم دنیا سے چلے جائیں گے. تو پھر تیاری کریں, تو پھر انشاءاللہ العزیز جنت تمہاری انشاءاللہ. بولیے نا, تمہیں ایک جملہ کہہ رہا تھا کہ اگر ڈائریکٹ نبی پاک کی بات میں چلے جائیں سارے تو کام تو ہو جانا, تو اس زندگی کا کنارہ نہیں ہے. تو جب جنتوں میں لوگ بیٹھیں گے نا, مختلف نبیوں کے امتی, یہ میرا آقا کے امتی, وہ کہیں گے یار اگر فلان نبی کے پاس چلے جاتے بات بن جانی تھی, فلان کے پاس چلے جاتے بات. رب نے فرمایا یہ کام میں نے نہیں ہونے دینا, یہ میں نے کام, سارے بولیے, یہ میں نے کام نہیں ہونے دینا. کام پتہ کیا ہونا ہے کہ میں ادھر بھی تعریف چاہتا ہوں, میں ادھر بھی تعریف چاہتا ہوں. جس زندگی کا کنارہ ہے اس میں اپنے محبوب کی تعریف چاہتا ہوں اور ادھر بھی تعریف چاہتا ہوں, ادھر بھی. پھر ہوگا کیا کہ مختلف نبیوں کے پاس جائیں گے اور ہر نبی کہے گا آج میرے پاس نہیں آنا بھائی, کسی اور کے پاس جائیں. آخر کا مختصر سارے انبیاء علیہ السلام ایک جماعت کی شکل میں, ساری امتی بھی مقام محمود کی سیٹ پر بیٹھنے والی ہستی کے پاس آئیں گے. پھر کام ادھر تو ہو ہی جانا ہے نا. پھر جب بھی مجلس جنت میں لگے گی, اس زندگی کا کنارہ نہیں ہے. پھر ہر مجلس میں, ہر محفل میں, ہر نبی کو یہی کہے گا کہ یار گئے تو بڑوں کے پاس تھے, سب کے پاس گئے تھے, پر کام بھی بنا ہے تو رب کے محبوب کے پاس گئے. اور میرے آقا ادھر بھی آنا ہے اور ادھر بھی. اور پھر اللہ تعالیٰ نے محبوب علیہ السلام کو ہر عیب سے اعلیٰ بنایا. تو آپ کے لنگوٹی یار کو جو ان کا نام ہے ابو بکر, کونیت ابو بکر ہے, نام عبداللہ ہے, لقب صدیق اور عتیق ہے, لیکن یہاں سے عبداللہ کا نام زبان سے اتار دیا. اپنے غیر کیا کہتے تھے, ابو بکر, جو زمانہ جاہلیت میں بھی ہر عیب سے اعلیٰ. اس کا ایک نام ایک اور بیان کیا, آخری بات کر رہا ہوں, ابھی میں نے گفتگو شروع کی ہے, پھر ابھی ناموں کی بات کریں گے. تو میں یہ کر رہا تھا کہ اس کا ایک معنی ہے پھل اور پھول. کیا ہے؟ تو اس کے جملہ آپ کو دینا چاہتا ہوں, اگر آپ سن لیں, میری زبان پہ آ گیا ہے, گلشن نبوت. کیا بچے جملہ بھلانا نہیں ہے. اگر حضرت ابو صدیق رضی اللہ کی تعریف کے بارے میں کوئی پوچھے کہ مقام کیا ہے, ایک جملہ کافی ہے, گلشن نبوت میں. کیا گلشن نبوت میں جب پہلی بہار آئی, گلشن نبوت میں, فسوق سے کہہ رہا ہوں, سند سے کہہ رہا ہوں, پھر تمہیں مبارک دیتا ہوں. کوئی کسی کا مخالف
کوئی کسی کا مخالف، اللہ کا کرم ہے ہم ہر ایک کو سلام کرتے ہیں، کرم نہیں ہمارے اوپر ہر ایک کو۔ تو گلشن نبوت میں جب پہلی بہار آئی تو گلشن نبوت کی پہلی بہار کا پھل بھی ابو بکر ہے، پھول بھی ابو بکر ہے۔ گلشن نبوت کی پہلی بہار کے پھل بھی ابو بکر ہے، پھول بھی ابو بکر ہے۔ آگے بھی کیا مطلب؟ تو سن لیں، مطلب یہ ہے، اس پہ کوئی اعتراض نہیں کرے گا، پھل اور پھول پہلے کیوں بنے، کیسے؟ اس کی تشریح یہ ہے کہ سب سے پہلے آقا علیہ السلام کی ذات پر، ان کے نبوت کے دعوے پر ایمان لانے والے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ باقی بات انشاءاللہ جاری رہے گی انشاءاللہ، کیونکہ صبح پہ پہلے جماعت کھڑی ہوتی تھی 1 بجے، تو میں 3 جمعے پڑھاتا تھا، پھر ایک جمعہ میں نے 13-14 سال پڑھایا، وہ میں درمیان میں ختم کر دیا۔ تو اب یہ درباریات صوفیہ آباد شریف پر انشاءاللہ میری کوشش کے 11:15 سے انشاءاللہ میری تقریر شروع جایا کرے گی، اور ہوتی ہے الحمدللہ۔ تو انشاءاللہ یہ 5 منٹ کام تقریر ختم ہو جایا کرے گی، اور انشاءاللہ پورے سوا جو ہے نا جماعت کھڑی ہو جایا کرے گی انشاءاللہ، سوا جماعت۔ تو یہ حضرت ابو صدیق کا میں نے موضوع شروع کیا ہے، بڑا خوبصورت ہے۔ ابھی تو میں نے قرآن و سنت کو ابھی ہاتھ نہیں لگایا، ابھی تو میں تشریح میں تمہید گفتگو میں رہا ہوں، کوشش کیا کریں جلدی تشریح لایا کریں۔ پھر الحمدللہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، جمعہ تو ہر جگہ پہ ہو جاتا ہے، نہیں ہوتا، لیکن آپ کو صوفی بات کے جو رہنے والوں، آپ کو شک تو نہیں کہ جو دربار عالیہ کے جو مزار صاحب مزار ہیں وہ سید ہیں، وہ کون ہے؟ تو سید کا استاد عالیہ پہ نماز پڑھنے کا سنت پھر کچھ اور ہے۔ میں 18-20 سال سے یہاں تقریر کر رہا تھا، سال کے بعد میاں صاحب جاتے تھے، لیکن میاں صاحب آپ چلے گئے اور ہماری ایسی ڈیوٹی لگا گئے ہیں کہ جمعرات کو ہماری یہاں کلاس لگتی ہے جس میں قرآن سکھایا جا رہا ہے، نماز سکھائی جا رہی ہے، بڑی پیاری کلاس لگتی ہے۔ کبھی جمعرات کس طرح کا نظارہ دیکھ رہے ہیں جمعرات کو، اور ہر چاند کی 13 کو میاں صاحب ایک ہیرے پہ گفتگو ہماری ہوتی ہے الحمدللہ، اور ہر جمعہ میں انشاءاللہ یہاں شروع کیا ہے اس کے لیے، اور ہم نے الحمدللہ کو وقف کیا ہے کہ سید داؤد شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نبی پاک کی آل کے شہزادے کے آستان عالیہ پر زندگی کا آخری لمحہ بھی گزارے گی انشاءاللہ، تاکہ قیامت کے دن المارو مع من احب لیا، سرکار نے فرمایا پسند تو کر گارنٹی میں دینا۔ آقا کیا فرمایا؟ دنیا میں جس کے ساتھ محبت تو کرے گا قیامت اس کے ساتھ ملے گی انشاءاللہ۔